السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں اسلامیات کے نیکسٹ چیپٹر کی ریڈنگ کریں گے، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج اس سبق کی ریڈنگ کریں گے، اس کا نام ہے طہارت و پاکیزگی۔ طہارت و پاکیزگی۔ ہمارے سبق کا نام ہے طہارت و پاکیزگی۔ طہارت اور پاکیزگی سے مراد پاکی اور صفائی ہے۔ اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے طہارت و پاکیزگی ضروری ہے۔ نماز پڑھنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی صفائی بہت پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طہارت و پاکیزگی کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ پاک صاف رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ صاف ستھرا لباس پہنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت صاف اور چمکدار ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بال سلیقے سے بناتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کو بھی صاف ستھرا رہنے کی نصیحت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو میلے کپڑے پہننے سے منع فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ اور دانتوں کی پاکیزگی اور صفائی کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام صرف جسمانی طہارت و پاکیزگی پر ہی زور نہیں دیتا بلکہ یہ گھر اور ماحول کی صفائی کو بھی بہت اہمیت دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے گھروں، مسجدوں اور ارد گرد کو صاف ستھرا رکھیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لباس، اپنے جسم، لباس، گھر، گلی محلے اور اسکول کو اس طرح کی گندگی سے بچائیں اور ان کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ اس طرح ہمارا پورا ماحول صاف ستھرا ہو جائے گا اور ہم سب بھی تندرست رہیں گے۔